أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وحبيب ربنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم كما قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. واجب الاحترام حاضرین و سامعین مجلس، واجب الاحترام جناب عبدالکریم سمی صاحب، اللہ رب العزت کا احسان و انعام ہے جس نے ہمیں ایک آزاد مملکت میں آزادی سے سانس لینے، آزادی سے اپنے دینی دنیاوی معاشرتی معاملات کو نبھانے کی توفیق بخشی، اور اس پر بھی درہ اختیار سے کہ آج یوم جمعہ ہمیں مسجد میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عنوان خطاب ایک آیت کریمہ کا تھوڑا سا حصہ ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ 5 الفاظ کا چھوٹا سا مجموعہ جس میں ارشاد قائل ہوا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک دین صرف اسلام، دین اسلام کے سوا کوئی دین اللہ کو منظور نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسلام لے کر مبعوث ہوئے، وہ جو دین لائے تھے اسے بھی اسلام کہا جاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لائے وہ بھی اس
اسلام تھا. حضرت نوح علیہ السلام جو دین لائے وہ بھی اسلام تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے وہ بھی اسلام تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جس کی تبلیغ کی وہ بھی اسلام تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لائے وہ بھی اسلام تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ بھی اسلام. یہ دین ہے اسلام. یہ دین اسلام جو دین ہے یہ صرف اسلام کی عبادات مسجد میں حاضری اور آنے جانے یا نماز روزہ حج زکات کے مسائل بتانے تک ہی محدود نہیں ہے. اسلام جینے سے لے کر مرنے تک ایام وفات سے قبر کی زندگی کا حتیٰ کہ قبر کے اندر ہونے والے سوالات و جوابات اور قبر کے بعد اٹھائے جانے زندہ اٹھائے جانے آسمانوں پر لے جائے جانے جنت اور دوزخ کی ساری باتیں آپ کو یک بار بھی بتا دے گا. کبھی آپ نے غور کیا کہ وہ مملکت جسے ہم مملکت خدا داد پاکستان کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یہ لیا کس لیے تھا؟ یہ ملک کس لیے حاصل کیا تھا؟ اور اس کا حصول کیسے ممکن ہوا تھا؟ کیا پاپڑ بیلنے پڑے تھے اس ملک کے حصول کے لیے؟
پڑا ہم نے ایک دوسرے کی تعظیم تقریب ادب احترام چھوڑ دیا. ہائے ہائے افسوس، سب افسوس. یہ ملک پاکستان، یہ مملکت خداداد ایسے ہی نہیں ملی تھی. اس میں ہمارے اکابر علماء، مشائخ، اساتذہ، دینی مدارس، تحریکوں نے بہت بڑا کام کیا. انہی کے فیضان سے آج آپ ایک آزاد مملکت میں سانس لے رہے ہیں. اگر آزادی کی نعمت معلوم کرنا چاہتے ہیں، آزادی کی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کی وقت اور حیثیت کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ذرا کشمیر کے مسلمانوں کو دیکھ لیجیے. ایک نظر، صرف ایک نظر کشمیر کے مسلمانوں پر ڈالیے. ایک نظر اسرائیل کے بازو میں فلسطین پر ڈالیے، جن پر شبروز ظلم و ستم کی ایک نئی داستان رقم کی جاتی ہے. اگر آزادی جاننا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں سے پوچھیے. ہم تو ایک آزاد مملکت میں پیدا ہوئے، نہ ہم نے خون کا ایک قطرہ بہایا، نہ کچھ دیا. بغیر دیے ہمیں یہ مملکت مل گئی، یہ پاکستان مل گیا، ہم نے اس کی قدر کھو دی. جنہوں نے بنایا تھا قدردان وہی تھے جو چل بسے اکا دکا رہ گئے ہیں. ان کی کوئی سننے والا نہیں، ان کی کوئی سننے والا نہیں. سچ بات تو یہ ہے کہ دینی مدارس، تعلیمی ادارے اور تحریکوں، علماء اور مشائخ نے پاکستان کے حصول کے لیے جو کچھ کیا، میں ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ان دینی تحریکوں اور تعلیمی اداروں میں اور ان کے سربراہان میں سب سے پہلا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تھا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نام یاد رکھیں. سب سے پہلا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. آپ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم بڑے بلند پایا کے ولی، عالم دین، باعمل، ایسے شخص تھے کہ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو بلایا، اور کیونکہ آپ پیشن سے چارپائی پر دراز تھے تو کہنے لگے میری چارپائی کا رخ، ٹانگیں میری ادھر ہے، میری چارپائی کا رخ تھوڑا تبدیل کر دیا گیا. پوچھا کیا ہوا ابا جان؟ یہ تو جب سے آپ بیمار ہیں چارپائی اسی رخ پڑی ہے، آج کیا ہوا؟ کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لا رہے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ جس جانب سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں میرے پاؤں ادھر ہوں، میرے پاؤں ادھر کر دیے جائیں، میں انہیں دیکھتا رہوں، تکتا رہوں، دیدار کروں گا اور ادھر سے ان کا استقبال کروں گا. وہ اس بلند پایا شخصیت کے فرزند ارجمند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات کر رہا تھا، جو شاہ عبد الرحیم کے سردار ہیں. آپ صرف آپ ہی نہیں، آپ کا سارا خاندان، آپ کے تمام صاحبزادگان، شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، شاہ عبد الغنی، شاہ محمد، جو
بن مسعود اور میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کیا اور ترجمہ تھا فارسی میں. ہندوستان کے چھوٹے بڑے سارے ایک نہیں درجنوں نہیں بیسوں نہیں سینکڑوں علماء خطباء مشائخ اساتذہ سارے کھڑے ہوئے لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پر چل کر کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کرنے کی بات کر رہا بدلنے کی بات ہو رہی. لیکن آپ نے اپنا مشن جاری رکھا, لوگوں کو بتایا کہ ترجمے کے بغیر قرآن سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے. لوگوں یہ صرف علماء مشائخ کے لیے نہیں, یہ عامت الناس کے لیے بھی ہے, یہ حافظ سبھی کے لیے بھی ہے, یہ قاری صاحب کے لیے بھی ہے, یہ قرآن کے لیے بھی ہے, یہ علماء کے لیے بھی ہے, یہ قرآن سب کے لیے ہے اور ترجمے کے بغیر اسے نہیں سمجھا جا سکتا. پھر وقت گزرا تو وہی فتویٰ دینے والے آنکھوں میں ہاتھ دے دے کر انگلیاں دے دے کر روتے تھے کہ ہم نے اس درویش کے خلاف فتوے ہوئے. پھر آپ یہ فرزند ارجن شاہ عبدالعزیز شاہ رشید الدین نبی شاہ عبدالعزیز نبی ترجمہ کیا, شاہ رشید الدین نبی ترجمہ کیا, شاہ عبدالقادر نبی قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا, شاہ عبدالغنی نے بھی ترجمہ کیا اور شاہ محمد نے تو اپنا کام اس انداز سے نبھایا کہ سلسلہ نقشبندیہ کی بنیاد ہند میں رکھی. خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے صرف قرآن مجید کا ترجمہ ہی نہیں کیا, آپ نے علم الحدیث کی ترویج کے لیے بہت کام کیا. موتا امام مالک کا ترجمہ کیا, فوز الکبیر فی اصول التفسیر, اصول تفسیر پر کتابیں لکھی, تفسیر اور اصول تفسیر پر کتابیں لکھی, کتب کا انبار لگا دیا. فقہی مسائل میں میانہ روی وہ ایک راستہ ادھر ایک ادھر نہیں, درمیان والا راستہ اپنانے کی انہوں نے تلقین کی. ہندوانہ معاشرت کو ترک کرنے, رسم و رواج ہندوؤں کے رسم و رواج چھوڑنے کی بات کی. مسلمانوں ہندوؤں کے رسم و رواج کو چھوڑ دو, یہ ہولی دیوالی میں شرکت چھوڑ دو, یہ لوگوں ان کے گھروں میں ہولی دیوالی کا کھانا کھانا بند کر دو. انہوں نے بہرا کام کیا, ہر طبقے کی اصلاح کا کام کیا, طلباء کے لیے الگ کام کیا, مشائخ کے لیے الگ کام کیا اور سیاستدانوں کے لیے الگ کیا, اساتذہ کے لیے الگ کام کیا اور جہادی تنظیموں کے لیے الگ کام کیا. انہوں نے غلبہ کفار کو ختم کرنے کے لیے جہاد کی راہ اپنانے کی تلقین کی. لوگوں جہاد کے لیے تیار رہو, لوگوں جہاد کے لیے تیار رہو. وہ جانتے تھے, وہ کہاں کرتے تھے کہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ باتوں میں آزمائے ہوئے ہیں. لوگوں اگر تم اپنے اندر تھوڑے باتوں پیدا کر لو تو تم سے کوئی تمہارا دین چھین نہیں سکتا, تم سے کوئی حکومت لے نہیں سکتا. لیکن تب بھی مسلمان کمزور تھے, آج بھی کمزور. آج تو اپنی بات کرنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں, گھر میں اپنی مرضی کوئی مسلط نہیں کر سکتا. ملک کی تو بات چھوڑ کے گھر میں بھی نہیں کر سکتا. آپ نے اسلامی حکومت کے استحکام کے لیے, اسے مستحکم کرنے کے لیے بے شمار کوششیں کی. اجتہاد کی ضرورت پر زور دیا. دو قومی نظریہ کی بنیاد آپ نے رکھی, انقلابی منشور دیے, تحریک مجاہدین کا قیام کیا. الغرض نہ جانے کتنے ہی کام آپ نے کر ڈالے اور پھر جا کر اس راہ پر, جس راہ پر چل کر حصول پاکستان
ممکن ہوا یہ وہی راہیں انہوں نے متعین کر دی، ان راہوں پر چل کر پھر پاکستان میں جا آپ کے خاندانوں نے شہادتیں حاصل کی ہیں جس کے باعث آپ کو یہ پاکستان آزاد مملکت میسر آئی۔ اختلاف اپنی جگہ صحیح، لیکن دارالعلوم دیوبند نے جو کام حصول پاکستان کے لیے، ہندوستان میں جو کام دارالعلوم دیوبند نے کیا، اللہ اکبر، اس کی کوئی نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ 3 مئی 1867 کو دیوبند کی ایک چھوٹی سی مسجد میں مولوی فضل الرحمان اور مولوی ذوالفقار علی نے اس کی بنیاد رکھی اس دارالعلوم سے، اور وہ مسجد جسے اس دارالعلوم کا نام دیا گیا، اس سے بعد میں بڑے بڑے افاضل نام پر علماء وابستہ ہوئے، جن میں مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود حسن اور مولانا اشرف علی تھانوی جیسے جلیل القدر مترجم، مفسر، علماء، مشائخ، اساتذہ نے اسی دارالعلوم سے جنم لیا، اور وہاں سے خیر و فارغ و تحصیل ہونے والے حضرات نے حصول پاکستان اور قیام پاکستان کے لیے بے بہا خدمات انجام۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ دارالعلوم دیوبند میں دینی علوم کی تدریس ہوتی تھی، جبکہ سر سید احمد خان کے ایم اے کالج میں زیادہ تر مغربی طرز کی تعلیم تھی، تو دونوں کو ملانے کی ضرورت تھی، یہ بھی مل جائے یہ بھی، اور ایک درمیانی راستہ کو اختیار کیا جائے، تو ندوۃ العلماء قائم کی گئی تاکہ مسلمانوں کو ایسی تعلیم سے آشنا کیا جا سکے جو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے فائدہ مند ہو، تاکہ مسلمان اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور ترقیوں سے بھی روشناس ہو سکیں، اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین سے بھی وابستہ ہے۔ اس دل کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 1894 میں ندوۃ العلماء کے نام سے ایک ادارہ قائم ہوا، یہ باقاعدہ دارالعلوم کا درجہ حاصل ہوا، اسے 98 4 سال بعد یہ دارالعلوم بن گیا۔ اس ادارے سے مولانا شبلی نعمانی منسلک رہے، مولانا سید سلمان ندوی اسی ادارے سے فیضیاب ہوئے۔ اشاعت دین کے سلسلے میں بلا شبہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی خدمات منفرد تھی۔ اس کے اشاعتی شعبہ میں اسلام کے مختلف موضوعات پر بلند پایہ تحقیقی کتابیں شائع کی۔ اس کے علماء ندوۃ العلماء نے بڑے بڑے بلند پایہ علماء پیدا کیے، جنہوں نے اسلام اور اسلام کی خاطر کٹ مارنے کا درس دیا، اور پھر جس کے ذریعے حصول پاکستان ممکن ہوا۔ بریلوی تحریک، اس تحریک کی فکر قیادت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمہ کے ہاتھ میں تھی۔ تحریک کا مقصد بر صغیر مسلم معاشرہ کے اعتقادات کا تحفظ تھا۔ اعتقادات کمزور ہو رہے تھے، لوگ کبھی کسی فتوے کی زد میں تھے، کبھی کسی فتوے کی زد میں تھے، کبھی ہندوانہ معاشرے کی زد میں تھے، اور کبھی کیونکہ برسوں ہندوستان میں رہ کر اور علماء و مشائخ سے دور کٹ کر اپنے دین کو بھول چکے تھے، آپ نے پھر لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلائی اور بتایا کہ لوگوں، پہلے تو اپنے دین کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا اعتقاد کیا ہے، آپ ہیں کیا۔ اگر نبی کریم صلی
تعلق نہیں ہے، آپ سے تعلق استوار نہیں ہے. اگر تعلق کٹ گیا تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. لوگوں دین سے جڑے رہو، پیوستہ رہ شجر سے امید بہارت. جب تک تو اس شجر اسلام سے جڑا رہے گا، جب تک تو اس درخت کا حصہ رہے گا، تب تک تو تجھے کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا. اگر آج خزاں بھی ہے، پتجھڑ ہے، پتے جھڑ گئے ہیں اور خزاں آ گئی ہے، درخت پر کچھ باقی نہیں رہا، نہ ثمر ہے، نہ پھل ہے، نہ برگبار، نہ اس پر کوئی پتا، تو پھر بھی کوئی بات نہیں. اگر اسلام سے وابستہ رہے گا تو کل پھر بہار آئے گی. لوگوں، بہار کے لیے ضروری ہے کہ درخت سے جڑے رہنا. ایسا نہ ہو کہ ہری بھری شاخ کو کوئی کاٹ کر الگ کر دے. وہ کتنے دن ہری بھری رہے گی؟ جو شاخ درخت سے کٹ گئی، ایک بار کٹ گئی، پھر اس پر بہار نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. اس لیے آپ ہمیشہ ندوۃ العلماء اور دیگر تحریکوں کے مخالف تھے، لیکن آپ تنقید بھی کرتے تھے، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیمات کی اساس تھی. آپ ہر اس تحریک کے مخالف تھے جو دین میں بگاڑ پیدا کر دے یا بگاڑ پیدا کرنے کا سبب بن جائے، دینی شعائر کو بدل ڈالے، دین میں نئی راہیں کھول دے. آپ ہر اس تحریک کے مخالف ہیں. آپ راسخ العقیدہ، اتنے بلند پایا، ایسی بلند پایا شخصیات خال ہزاروں سال نرگس اپنی بےدوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے جنم میں دیدار پیدا. ہزاروں سال گزر جانے کے بعد ایسے لوگ جنم لیتے. لوگ تو ایسے لوگوں کا نام لینے کے لیے ترس جاتے ہیں. ان کے دیدار سے متمتع ہونے کے لیے نہ جانے کتنا سفر کر رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہا. وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں سے محبت کرنا مجھ پر واجب ہو گیا ہے. وجبت محبتی للمتحابین فیہا والمتظاہرین فیہا. اور جو میرے بندوں کی زیارت کے لیے چلے جائیں، ان سے محبت کرنا بھی اللہ نے اپنے اوپر واجب کر دیا. جو اللہ کے بندوں کی زیارت کے لیے چلے جائیں، اللہ نے ان بندوں سے محبت کرنا اپنے اوپر واجب کر دیا. والمتجالسین فیہا. اور جو اللہ کی رضا کے لیے ایک مجلس سجا لیں، ان سے بھی اللہ نے محبت کرنا اپنے اوپر واجب کر دیا. والمتبادلین فیہا. اور جو اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، روپیہ نچھاور کرتے ہیں، اللہ نے ان بندوں سے بھی محبت کرنا اپنے اوپر واجب کر دیا. تو لوگ دور دور سے آپ کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے. آگے چل کر انہی کے مکتبہ فکر کے علماء نے تحریک پاکستان میں بھرپور کردار ادا کیا. تحریک علی گڑھ 1800 کی بات کر رہا ہوں. 1869 میں سر سید احمد خان کے بیٹے سید محمود کو انگلستان میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وظیفہ ملا. تو سر سید احمد خان بھی اپنے بیٹے کے ہمراہ انگلستان چلے گئے.
انگلستان میں سر سید احمد خان نے دیکھا مختلف تعلیمی ادارے جا کر دیکھے یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے، یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے یہ کیسے. تو جب اتنے ادارے دیکھے تو ہندوستان واپس آ کر آپ نے کیمبرج یونیورسٹی کی طرز پر ایک تعلیمی ادارہ بنانے کا ارادہ کیا. چنانچہ محمدن اینگلو اورنٹیل کالج، جسے MAO کالج کے نام سے علی گڑھ میں کالج بنایا. لیکن افسوس، سخت افسوس کہ جس کالج کا نام محمدن کیا رکھا گیا تھا؟ بھائی بات زور سے بولے یار. محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جس کالج کا نام رکھا گیا تھا محمدن اینگلو اورنٹیل کالج، ہم نے اس کو محمدن بنا دیا. ڈن. خود اس نام کو ایسا بگاڑا کہ ہم بھول ہی گئے کہ یہ نام محمد کا صدقہ تھا جو یہ کالج ملا. ایک نہیں، ہم نے ایک کے ساتھ ایسا نہیں کیا، ہم نے بارہا ایسا کیا. گجرات کے قریب ایک شہر ہے دین گاہ. کیا نام ہے؟ ذرا بول زور سے بولو. یہ دین گاہ، ہم نے اس کو ڈنگا بنا دیا. ڈنگا آج لکھنے میں بھی وہ ڈنگا ہے. دین گاہ کے نام سے کوئی آشنا نہیں. گجرات میں رہنے والے، حتیٰ کہ ڈنگا کے دین گاہ پہ رہنے والے اپنے شہر کے نام سے بھی نہ آشنا ہے. انہیں تو ڈنگا ہی آتا ہے، سیدھا نہیں آتا. انہیں سیدھا نہیں آتا، انہیں ڈنگا آتا ہے. بس 73 برس گزرنے کے بعد آج بھی ہم یا تو سنگھ پورہ میں رہ رہے ہیں یا رام گڑھ میں رہ رہے ہیں، سوامی نگر میں رہ رہے ہیں، دھرم پورہ میں رہ رہے ہیں. 100 بار فاروق پارک سنگھ پورہ کا نام رکھا گیا، لیکن فاروق پارک سنگھ پورہ پھر بھی لکھتے. ہم سنگھ سے باہر آج بھی نہیں آئے، دھرم سے باہر آج بھی نہیں آئے. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس علی گڑھ کالج سے جس نے نامی گرامی علماء و مشائخ پیدا کیے، یہی کالج ہند میں مسلمانوں کی تمام ملی سرگرمیوں کا مرکز رہا. یہی مسلمانوں کی درسگاہ بنا. اسی کالج میں زیادہ تر مسلمان طلباء کی تعداد تعلیم کے زیور سے آراستہ ہوئی. ہند کے بیشتر مسلمان قائدین اسی کالج کے فارغ التحصیل. سر سید کی وفات کے 22 برس بعد یعنی 1920 میں علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا. علی گڑھ یونیورسٹی کو مسلمانوں کی ہر تحریک میں نمایاں حیثیت حاصل رہی. یہ کہنا بیجانا ہوگا کہ اس کو ایک عظیم تحریک کی حیثیت حاصل تھی. بلا شبہ علی گڑھ تحریک مسلمانوں کی سماجی، ثقافتی، سیاسی زندگی پر اس نے گہرے اثرات مترتب کیے. سر سید کی وفات کے بعد تحریک کی قیادت نواب محسن الملک کو ملی. 1907 میں آپ کی وفات کے بعد نواب مولوی مشتاق حسین وقار الملک ٹرسٹ کے سیکرٹری مقرر ہوئے. ان کی توجہ زیادہ تر ملک کے سیاسی حالات پر رہی. ان کا موقف تھا کہ انگریز ناقابل اعتبار ہے، انگریز ناقابل اعتماد، ناقابل اعتبار ہے. 1912 میں آپ نے صحت کی خرابی کی بنا پر بطور سیکرٹری اپنے فرائض سے دوشی کا اعلان کر دیا.
اور نواب اسحاق خان آپ کے جانشین مقرر ہوئے۔ مذہبی تحریکوں نے مسلمانوں کے مذہبی تصورات، دینی روح، ملی تشخص کو برقرار رکھنے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ چنانچہ انگریزی تسلط کے باوجود مسلمانوں کی اکثریت اپنے الگ وجود اور دینی وراثت سے دستبردار نہ ہوئی۔ بنارس میں منعقدہ سنی علماء کانفرنس میں ہزاروں جید علماء نے قیام پاکستان کا بھرپور مطالبہ کیا اور عہد کیا کہ ہم پاکستان کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ڈاکٹر سر علامہ محمد اقبال کی تحریروں نے مسلمانوں کے اسی جذبہ کو بیدار کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی سرکردگی میں ایک عظیم تحریک کی آبیاری ہوئی اور قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، مگر وہ کیا وجوہات تھی کہ جن کی بنا پر وہ آزاد وطن کی جدوجہد کے لیے بھی میدان میں اترے۔ بچوں کو ذہن نشین قرار دینا چاہیے کہ اسلام اور پاکستان ان کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں۔ کتنی ماں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں، علماء اور مشائخ نے اپنا حال ان کے مستقبل کے لیے قربان کر دیا۔ بریگیڈیئر ٹرسٹو اپنی کتاب The Memories of the British Empire میں رقم دراز ہے، وہ لکھتے ہیں کہ بے آسرا مفلوق الحال مسلمانوں کے پیدل قافلوں کو جس طرح وحشی درندوں نے چیر پھاڑ کر رکھ دیا، کاٹ کر رکھا، وہ قابل بیان نہیں ہے۔ ہزاروں افراد ٹرینوں، لاریوں میں سوار قافلوں کی شکل میں دریائے بیاس کی جانور آباد دواں تھے۔ دریائے بیاس میں سیلاب تھا اور سیلاب کی وجہ سے دریا نصف میل سے بڑھ کر 10 میل تک پھیل چکا تھا اور سیلاب کی وجہ سے اس کا دریائے بیاس کا پل بھی ٹوٹ چکا تھا، دریا کو پار کرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ درخت جڑوں سے اکھڑ چکے تھے، گویا ایک قیامت کا منظر تھا۔ لوگ مدد کے لیے چیخ و پکار کر رہے تھے، مگر ان حالات میں کون ان کی مدد کرتا؟ آسمانی طوفانی بارش برسا رہا تھا، سینکڑوں لاشیں بے گور و کفن پڑی تھی، کوئی دیکھنے والا ہے۔ دریا کا پانی اترا تو خیال تھا کہ اب یہاں مظلوموں کو کوئی پناہ گزی مل جائے گا، یہاں پناہ ملے گی اور ان پناہ گزینوں پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، لیکن جو کچھ ہوا اس کے برعکس تھا۔ مظلوموں پر تابڑتوڑ حملے کیے گئے، بے دریغ قتل کیا گیا۔ ایک اندازے کے مطابق 1,00,000 مسلمان لڑکیاں اغوا کر لی گئیں، 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ 2.5 کروڑ مسلمان بے گھر ہو گئے۔ تحریک پاکستان کی بنیاد مہاجرین کے خون سے اور ہڈیوں پر رکھی گئی ہے۔ یہ پاکستان کی بنیاد میں ان شہیدوں کا لہو ہے، انہی کی ہڈیوں سے یہ عمارت تعمیر کی گئی ہے۔ تحریک پاکستان ان مہاجرین کے لٹے پھوٹے قافلے دیکھ کر جذبات پر قابو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان میں جوان مردوں کے علاوہ لاکھوں بوڑھے، پردہ نشین خواتین، معصوم بچے بھی شامل تھے، جو نہایت بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا گھر بار چھوڑ کر ترک سکونت پر مجبور ہو گئے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تحریک پاکستان کے کارکنوں اور ان کی خدمات کے ساتھ ساتھ ان واقعات سے بھی آگاہ کریں
جو 1947 میں رونما ہوئے، صرف بگل بجانے، نئے کپڑے پہننے اور بیل لگانے سے صرف 14 اگست نہیں منایا جا سکتا۔ مسلمانوں کے گھروں کو آگ لگا دی گئی، بچوں کو نیزوں پر اچھالا گیا، لاتعداد لڑکیوں کی آبرو ریزی ہوئی، اور نہ جانے کتنی ان گنت لڑکیوں نے اپنی آبرو ریزی کے خوف سے کنویں میں کود کر چھلانگ لگا کر جان دے دی۔ گویا پاکستان کا حصول آسان نہ تھا۔ نواب اسماعیل خان، نواب صدیق علی خان، خواجہ ناظم الدین، مولوی تمیز الدین، مولانا شربیر احمد عثمانی، سردار عبدالرب رشتر، بابا اردو، مولوی عبدالحق اکبر الہوادی، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ شبلی نعمانی، محسن الملک، وقار الملک، چودھری رحمت علی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، مولانا ظفر علی خان، شہید ملت خان لیاقت علی خان، مولانا محمد بخش مسلم، مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی، فضل الحق خیر آبادی، نعیم الدین مراد آبادی، پیر صاحب پوارا شریف، حمید الدین نظامی، پیر صاحب سیال شریف، پیر صاحب زغوری شریف، پیر صاحب مانکی شریف، پیر صاحب جماعت علی شاہ صاحب، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، پیر مہر علی شاہ صاحب، پیر صاحب کونسا شریف اور دیگر ہزاروں علماء مشائخ اساتذہ نے بھرپور کردار ادا کیا، اور بالآخر سن 1947 میں یہ اسلامی مملکت پاکستان دنیا کے نقشے پر ماضی وجود میں آیا۔ لیکن پاکستان تو بن گیا، پاکستان کے دشمنوں کو پاکستان کی آزادی ہضم نہیں ہوئی، وہ ہمیشہ پاکستان کے دائرۂ حیات کو تنگ کرنے کے لیے نئے جال بنتا رہا اور بن رہا ہے۔ سن 1965 اور 71 کی جنگیں انہی عزائم کی عکاسی کرتی ہیں۔ چند سال پہلے بھارتی لیڈر سونیا گاندھی کا ایک بیان اہل پاکستان کی نظر سے ضرور گزرا ہوگا، یہ بزرگ ضرور جانتے ہیں۔ اس نے کہا تھا اب ہمیں جنگ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم نے ٹی وی چینلز کی شکل میں ثقافتی جلوار، ثقافت کے اٹھنا بیٹھنا ملنا آنا جانا شادی بیاہ کے معاملات، یہ سارے ہم نے ثقافتی الوار اس طرح کر دی ہے مسلمانوں پر اور اہل پاکستان پر کہ اب ان کے ذہنوں تک رسائی ہو چکی ہے، اب ہمیں ان سے جنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کی صرف ایک مثال دیتا ہوں۔ آج جب کبھی شادی بیاہ کا کوئی موقع آتا ہے تو کئی بچے اپنے والدین سے پوچھتے ہیں یہ پھیرے تو ہوئے نہیں، یہ شادی کیسے ہو گئی؟ یہ اس ثقافت کا اثر ہے، ان فلموں کا اثر ہے، ان ٹی وی چینلز کا اثر ہے جو بھارت سے شائع ہو رہے ہیں۔ بچے پوچھتے ہیں پھیرے تو ہوئے نہیں، شادی کیسے ہو گئی؟ ہائے ہائے۔ اور ماں بچے کو یہ بات سن کر اسے بڑا عقل مند تعبیر کرتی، یہ نہیں سوچتی اور یہ نہیں کہتی کہ یہ پروگرام بند کر دینے چاہیے، جس سے یہ بچہ دین سے دور ہو گیا، جس سے یہ بچہ اپنے ہی افکار سے بیگانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر کون بتائے گا اسے، کون سکھائے گا اسے اگر ہم نے نہیں بتایا؟ ضرور اس سمجھ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتا دیں کہ ہم نے یہ وطن کیسے حاصل کیا تھا،
اور اس کے لیے کیا 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 تھا اور کیوں حاصل کیا تھا اور کس نعرے پر حاصل کیا تھا. ہم نے تو نعرہ لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن ابھی لا الہ الا اللہ 73 برس میں ہم نے لا الہ الا اللہ کا کوئی منظر آج تک الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، جہاں توفیق ہے جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ منظر آنکھوں سے غائب ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، ہاں تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. تب بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے. جس کی عکاسی شاعر یوں کرتا ہے، کہتا ہے تھانے میں خاک اڑتی ہے مجبور کی، پگڑیاں خود محافظ گرانے لگے، بیٹھ کر اپنی غیرت کے لاشے پر نوچ کر جسم انسان کا کھانے لگے. بنت حوا کا آنچل نہ چھوٹے تھے جو ہاتھوں کو گریباں تک آ گئے، توڑ کر شرم و ایمان کی سرحدیں اب شعلے گلستان تک آ گئے. اس وطن کے حسین مرمری جسم کو ناگ بیورو کریسی کا ڈستا رہا، جو گرفتار صدمات برسوں سے ہے اس کو اپنے شکنجے میں کستا رہا. کرسیاں جو مفلس کا حق ہے یہاں ان پر اپنے چہیتے بٹھاتا ہے یہ، اور نور دیتی بصیرت کو دھتکار کر بے بصیرت پر چاہت لٹاتا ہے یہ جو سب کچھ لٹائے بنام وطن. ان کو جاگیرداری کے پتھر لگے، جن کے قدموں سے پھوٹی کرن صبح کی ان کو سرمایہ داری کے خنجر لگے. لٹ گئی آبروئے قلم بھی یہاں، آج بھی چہرہ سخت صحافت کا ہے پس پردہ، آج بھی چہرہ سخت صحافت کا ہے، قلم پر ہے حجاب جہاد قلم، پس پردہ چہرہ عداوت کا ہے. جن کا منصب تھا ظالم کو للکارنا وہ شاعر خرابات میں کھو گئے، اور جنہیں ڈالنی تھی شب کی تاریکیاں وہ ستاروں کی بارات میں کھو گئے. شکل مومن میں ملا ہے شر آج بھی، معذرت کے ساتھ شکل مومن میں ملا ہے شر آج بھی، دین کے پتے میں فتنے جگاتا ہے یہ، بولتا ہے تو وہ اٹھتا ہے منہ سے دھواں، اور دین کے نام پر گھر جلاتا ہے یہ. تفرقے کا لہو پی کر پلتا ہے جو، فرقہ بندی ہی اب اس کا اعزاز ہے. مکر ضد اور فریب کی پرواز کا نقطہ اختتام اس کا آغاز ہے. کام ہے اس کا فتویٰ فروشی یہاں، کام ہے اس کا فتویٰ فروشی یہاں. علم سے دل نہیں پیٹ بھرتا ہے یہ، علم سے دل نہیں پیٹ بھرتا ہے یہ، اور دین کے نام پر دین جلانے کا ہر کام کرتا ہے یہ. کب سکھایا ہے اسلام نے یہ سبق کہ خون نحق سے اپنی قبا رنگ لو، نفرتوں کی سیاہی سے دنیا میں تم اپنی دستار جبا عصا رنگ لو. دین فروشوں کا ایک اور طبقہ بھی ہے جو در شاہ کے رستوں کا راہی رہا، جس کے ہاتھوں میں تسبیح چلتی رہی، جس کے ہونٹوں پہ ذکر ذل الہی رہا. ایستادہ یزیدوں کی صف میں بھی ہے، ایستادہ کہتے ہیں کھڑا ہے، ایستادہ یزیدوں کی صف میں بھی ہے. گا رہا ہے ترانے شہیدوں کے بھی، ظالموں سے خراج اپنی چپ کا بھی لے، اور لوٹ لیتا ہے پھر مریدوں کے بھی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایسے میں صرف التجا ہی کر سکتا ہوں، لوگوں خدا را اللہ کے واسطے جو سمجھدار ہیں، جو سمجھے ہوئے ہیں، جو جانتے ہیں، اپنے بچوں کو یہ تو بتا دیں کہ ہم نے پاکستان کس طرح حاصل کیا تھا اور کیوں حاصل کیا تھا. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی ناصر ہو. بس ایک بار کہہ دیجئے پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟